الصلاة والسلام بتحية الإكرام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين ثم الصلاة والسلام على الصديقة المباركة الرازية المرزية عالمة غير معلمة بنت القلم والنون والسر بين الكاف والنون ودليل إرادة كن فيكون وكتاب المكنون آية الله العظمى وزوجة آية الله الكبرى وحافظة الروحى وناشرة ولاية أم الكتاب أم القرآن أم الأنوار أم الأعمى أم المعصومين أم العلوم أم الهدى أم الحسن أم الحسين أم المحسن أم العباس وأم أبيها السيدة فاطمة الزهراء ولعن الله تعالى عليهم أجمعين. أما بعد فقد قال الإمام الصادق عليه السلام بسم الله الرحمن الرحيم لعن الله من قتلك ولعن الله من جاهل حقك وبلغت الصلوات. دعائے مالکان ذکر بندگان ذکر کا وارثان ذکر کے روبرو پیش ہونا قبول فرمائے. آقا زادی آپ کا نسل آدم اور بشر ہو کے اس مقام پہ پہنچ جانا منظور فرمائے. مولا آپ کو زندگی میں ہر سال یہ سعادت نصیب فرمائے. زندگی کے کئی سال یہ سعادت نصیب فرمائے. جو نہیں آ سکے میرا مولا ان کے لیے اسباب مہیا فرمائے. میرے آقا و مولا کے ظہور میں تاجیل فرمائے. دعاؤں کی قبولیت کے لیے مل کے بآواز بلند صلوات علامت فرمائے. یہ انتہائی حساس مقام ہے جہاں گفتگو ہو رہی ہے. یہ بشریت کا سدرۃ المنتہا ہے. میں اپنی حیثیت سے واقف ہوں اپنی کمزوری کا اعتراف کرتے ہوئے لیکن ان کی دہلیز سے مانگی خیرات پہ اعتماد کرتے ہوئے چند جملے اس منبر سے ادا ہوں گے اور وہ نوکری کی خاطر ہوں گے. صرف اور صرف ان کے حضور سجدہ ذکر پیش کرنے کے لیے ہوں گے. ہر سال گلوبل حسین مشن ان 2 روزہ مجالس کا اہتمام ہمارے برادر جناب ذوالفقار سلمان بھائی جناب سید محسن شاہ صاحب سید حسین نقوی صاحب ان کے رفقاء کار ان 2 روزہ مجالس میں سے ایک مجلس خیمہ گاہ میں اور دوسری ہر میں حضرت ابوالفضل العباس میں اہتمام کرتے ہیں. لیکن یہاں ہمارا کام صرف عرضی ڈالنا ہے. ذکر کہاں ہوگا فیصلہ عباس کرتے ہیں. 1 سال میرے آقا و مولا کی مرضی تھی یہ تذکرہ ان کے صحن میں ہوا. اگلے سال ان کا حکم تھا یہ تذکرہ بین الحرمین ہوا. آج عباس کا حکم ہے کہ عباس کی وفا عالیہ کے خیمے کے باہر پڑھی جائے. تو ہم سارے نوکر اپنے کشتول لے کے اس دہلیز پہ آ پہنچے. یہ وہ جگہ ہے جہاں حضرت عباس کی احترام میں رکتے ہیں.
تو میں نے فضیلت حضرت ابو الفضل العباس بیان کرنے کے لیے زیارت حضرت ابو الفضل العباس میں وہ جملہ تلاوت کیا ہے جو زیارت تعلیم کرتا ہے میرے چھٹے امام کی، جس کو تعلیم کی اس کا نام حضرت ابو حمزہ السمالی ہے، اور وہ زیارت آج بھی حرم ابو الفضل العباس میں پڑھی جاتی ہے۔ اس زیارت کا ایک جملہ ہے، معصوم فرماتے ہیں 4 لعنتیں معصوم نے بھیجی، 4 لعنتیں زیارت میں ذکر ہوئی۔ پہلی لعنت معصوم فرماتے لعن اللہ من قتل، اللہ لعنت کرے ان پر جنہوں نے عباس کو قتل کیا۔ 2 لعنتوں کا تعلق ابن نقوی صاحب کربلا میں موجود دشمنان کے ساتھ تھا، اور 2 لعنتوں کا تعلق قیامت تک کے عباس کے دشمنوں کے ساتھ۔ 2 لعنتوں کے صدمے صرف اس وقت کربلا میں موجود لوگ آ گئے، اور 2 لعنتوں کے صدمے قیامت تک کے لیے لوگ آئیں گے۔ اللہ لعنت کرے ان پر جنہوں نے عباس کو قتل کیا۔ پھر دوسری لعنت معصوم نے بھیجی، اللہ لعنت کرے ان پر جو عباس اور فرات کے درمیان حائل ہو۔ ان 2 لعنتوں کا تعلق کربلا میں موجود قاتلان حضرت عباس کے ساتھ۔ اب 2 لعنتیں سنیے گا، یہ لعنتیں میں نہیں بھیجنے لگا، حکم امام کے تحت یہ لعنت ہر شیعہ قبر حضرت ابو الفضل العباس میں کھڑا ہو کے زیارت ابو الفضل العباس پڑھتے ہوئے بھیجتا ہے۔ وہ لعنت کیا ہے؟ اللہ لعنت کرے اس پر جس نے عباس کے حق کا انکار کیا۔ اللہ لعنت کرے ہر اس پر جس نے عباس کے حق کا انکار کیا۔ اللہ لعنت کرے اس پر جس نے عباس کی حرمت کو توڑا کیا، عباس کے احترام کو گھٹایا۔ ان 2 لعنتوں کا تعلق ہے منکر عصمت حضرت عباس کے ساتھ، جنہوں نے کہا کہ حضرت عباس معصوم نہیں تھے، عصمت حضرت عباس کا حق ہے۔ اور یہاں پر میں امام فرما رہے ہیں کہ اللہ لعنت کرے اس پر جس نے عباس کے حق کا انکار کیا۔ رسالت رسول کا حق ہے، ولایت علی کا حق ہے، فدق زہرا کا حق ہے، عصمت عباس کا حق ہے۔ آج کوئی شخص کہے کہ میں محمد ابن عبداللہ کو صادق اور امین مانوں گا لیکن رسول اللہ نہیں مانوں گا، تو اس کا یہ فضیلتوں کا اقرار کرنا اسے فائدہ نہیں دے گا، اس لیے کہ اس نے حق رسالت کا انکار کیا۔ آج کوئی کہے میں علی کو مشکل کشا مانوں گا، حاجت روا مانوں گا، لیکن علی کی ولایت کو نہیں مانوں گا، اسے بھی فائدہ نہیں ہوگا، کیونکہ فضیلتیں ماننے سے فائدہ نہیں ہوتا، حق کو ماننے سے فائدہ ہوتا ہے۔ رسالت مصطفیٰ کا حق ہے، ولایت علی کا حق ہے، فدق زہرا کا حق ہے، عصمت عباس کا حق ہے۔ جیسے رسول اللہ کا منکر مسلمان نہیں ہو سکتا، علی ولی اللہ کا منکر مومن نہیں ہو سکتا، حق زہرا کا منکر حلالی نہیں ہو سکتا۔ ایسے ہی عصمت حضرت عباس کا منکر غیرت مند نہیں ہو سکتا۔ کون ہے حضرت عباس؟ لڑتا ہوا غازی، میدان میں جاتا ہوا غازی۔ عباس کی کلائی میں عباس کی شجاعت نہیں، عباس کی خاموشی میں عباس کی شجاعت۔ میں شورا کے سامنے جملے کی جسارت کرنے لگا، حسین کے سامنے عباس ساری زندگی ایسے چپ رہے جیسے علی کے سامنے قرآن چپ رہتا تھا۔
ایسے خاموش رہے جیسے علی کے سامنے قرآن خاموش رہتا تھا۔ حسین عباس کو کربلا میں اس لیے لے کے گئے، حسین تھے مصطفیٰ کے بیٹے، عباس ہیں علی کے بیٹے۔ حسین نے کہا وہاں رنگ رنگ کی نسل کے لوگ آئے ہوں گے، عباس میں صفت محمدیت کا استعمال کروں گا، تم اختیار علی کا استعمال کرنا۔ صدر مجھے خیمہ گا کہ آخری مومن تک پہنچانی ہے۔ حسین نے کہا کربلا جا کے خطبہ میں بھی دوں گا، خطبہ تم بھی دینا، تم بتانا میں بھی بتاؤں گا، لیکن میں بتاؤں گا کہ ہم کون ہیں، تم بتانا کہ تم کون ہو۔ حضرت امام حسین نے اپنے خطبوں میں اہل بیت کا تعارف کروایا۔ حضرت ابو الفضل العباس نے کربلا کے خطبوں میں یزیدیت کا تعارف کروایا۔ ابراہیم بھائی میں وہ خطبہ پڑھنے لگا جو اسی خیمے میں بیٹھا حضرت عباس نے پڑھا تھا۔ 1400 سال کے بعد اس خیام حسینی میں وہ لفظ دہرائے جائیں گے جو 1400 سال پہلے یہاں سے لسان اللہ کے بیٹے کی زبان سے ادا ہوئے تھے۔ اس خطبے کی راویہ کون ہے؟ جناب بنت امیر المومنین فاتح شاہ۔ توجہ کیجئے وہ رستہ مندوں کو بار بار کہہ رہے ہیں، وہ انہوں نے ٹائم دے رکھا، ہاتھ چھوڑ کے رستہ مند ادھر آ جاتے ہیں، یہی لڑائی رہتی ہے، قومین آگے کھڑی آگے ادھر آ جاتے ہیں۔ نعرہ حیدری، میں ان مومنین سے گزارش کروں گا کہ ہمارے پاس اس مجلس کی اجازت ہے، وقت ہے، لیکن جب یہ راستہ رکے گا اور دوسرے زائرین نہیں آئیں گے تو پھر وہ مجلس کا وقت ختم کر دیں گے۔ برائے مہربانی آپ یہیں پر تشریف لیں۔ اللہ اس خطبے کی نقل کرنے والی، اس خطبے کو سننے والی خود شہزادی بنت امیر المومنین بی بی کہتی ہے، اب سنیے گا، بالکل اپنے ذہنوں کو جمائیے گا اور اپنے ذہنوں کو 1400 سال پیچھے لے جائیے گا اور یہ دیکھیے گا کہ آپ اس خیام میں حضرت عباس کا لہجہ کیا تھا۔ اسی خیام حسینی میں حضرت عباس نے حسین کی اصحاب کو اکٹھا کیا، اصحاب حسین کو بلا کے عاشور کی صبح ہونے والی ہے اور حضرت عباس اصحاب حسین سے خطاب کرنے لگے۔ شہزادی کہتی ہے جب عباس نے اپنے خیمے میں اصحاب حسین کو اکٹھا کیا تو شہزادی کہتی ہے میں نے پردہ ہٹایا، میں نے بیٹھا ہوا عباس دیکھا۔ عباس نے اپنے ہاتھ کربلا کی ریت پہ اور گھٹنے کربلا کی ریت پہ، عباس ایسے بیٹھے ہوئے تھے جیسے شیر شکار پہ اپنے پنجے گھاڑتا، اور حضرت عباس کو چاروں طرف سے اصحاب حسین نے گھیرا ہوا تھا اور عباس مثل چاند حسین کے اصحاب کے درمیان بیٹھے ہوئے تھے۔ حضرت عباس نے خطبہ شروع کیا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ مبدی الانوار ومولج اللیل والنہار، اما بعد ایھا الاخیار
وَيَا أَنصَارِ آلِ اللَّهِ الْأَبْرَارِ لَا تَفْصَحُوا مِنْ هَجُومِ الْكَفَّارِ وَلَا تَفْصَلُوا مِنْ كَثْرَةِ الْأَشْرَارِ لِأَنَّهُمْ كَلَابُ النَّارِ وَفَرَاشَ الْعَصَا. خطبے کا اتنا حصہ سننا. حضرت عباس نے حسین کے ساتھ کی طرف دیکھا. دیکھنے کے بعد حضرت ابو الفضل عباس کی تعریف اس اللہ کی جو انوار کی ابتدا کرنے والا ہے, جو انوار کو شروع کرنے والا ہے. وَمُولِجَ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ, جو رات سے دن کو نکالتا ہے. اما بعد, اس کے بعد حسین کے صحابی تھے. ایھا الاخیار, اے میرے بھائیوں, وَيَا أَنصَارِ آلِ اللَّهِ الْأَبْرَارِ, اے اللہ کی آل کے مددگاروں. ہاتھ نیچے چلے گئے. مفتی اعظم کا بیٹا بول رہا ہے. حضرت عباس نے یہ نہیں کہا اے آل محمد کے مددگاروں, اے اہل بیت کے مددگاروں. عباس نے کہا اے اللہ کی آل کے مددگاروں. وَيَا أَنصَارِ آلِ اللَّهِ الْأَبْرَارِ, اے اللہ کی آل کے مددگاروں. لَا تَفْصَحُوا مِنْ هَجُومِ الْكَفَّارِ, ان کافروں کے ہجوم سے نہ ڈرنا. ایک لفظ بھی میرا اپنا نہیں. جملے ہیں حضرت عباس کے. حضرت عباس نے کہا لا تخشوا من ہجوم الکفار, ان کافروں کے مجمع سے نہ گھبرانا. میں خیمہ حسینی میں آپ کی نمائندگی کرتے ہوئے مولا ابو الفضل عباس سے پوچھ رہا ہوں, اے علی کا بیٹا, اے حسین کا بھائی, آپ نے صحابہ حسین سے کہا ان کافروں کے ہجوم سے نہ گھبرانا, لیکن مولا جو خیمے کے باہر کھڑے ہیں یہ لا الہ بھی پڑھتے ہیں, یہ محمد رسول اللہ بھی پڑھتے ہیں, یہ نماز بھی وقت پہ پڑھتے ہیں, ان کے چہرے پہ داڑیاں بھی ہیں, یہ اسلام کے دعوے دار بھی ہیں. آپ نے انہیں کافر کہہ دیا. عباس نے کہا شب عاشور زمانے کو بتا کے جا رہا ہوں, جن کے مذہب سے حسین نکل جائے وہ کافر ہو. نہ پریشان ہونا ان شریروں کی کثرت سے. حضرت عباس کہہ رہے ہیں ان کافروں کے مجمع سے نہ گھبرانا, ان اشرار کی, ان شریروں کی کثرت سے خوف زدہ نہ ہونا. کن کو کہہ رہا ہے؟ جو حسین کے صحاب ہیں. سامنے حبیب بیٹھے ہیں, سامنے مسلم بن عوفہ بیٹھے ہیں, سامنے سعید بن عبداللہ بیٹھے ہیں, سامنے عابس شاکری بیٹھے ہیں, سامنے حسین کے تہجد گزار بیٹھے ہیں, سامنے حسین کا 90 سال کا عاشق بیٹھا ہے. اور حضرت عباس جوانی میں تسلی دے رہے ہیں ان کافروں کے مجمع سے نہ ڈرنا, ان شریروں کی کثرت سے نہ گھبرانا. میں نے خیمہ حسینی میں بیٹھ کے خطبہ شروع کر دیا ہے. حضرت ابو الفضل عباس کا میرے سامنے بر صغیر کا مجمع ہے. مجھے اس جملے پہ حضرت عباس کو خراج دینا ہے. اے حضرت عباس, آپ نے 1400 سال پہلے جس جرت کا مظاہرہ کیا تھا, آج یہ نوکر آپ سے اسی جرت کو خیرات میں مانگنے کے لیے آئے ہیں. جملے حضرت عباس کے نہ ہو, میری عباس شفاعت نہ کرے. حضرت عباس نے کہا لا تفصحوا من ہجوم الکفار ولا تفصلوا من کثرت الاشرار, ان کافروں کے مجمع سے نہ گھبرانا, ان شریروں کی کثرت سے نہ ڈرنا. لأنہم کلاب النار, یہ دوزخ کے کتے ہیں.
النار بیٹھ جا بیٹھ جا ہم مردے جلاتے ہیں اسے زندہ جلا ڈالو ماشاءاللہ نعرہ حیدری لأنهم كلاب النار. یہ دوستوں کے کتے قریب ہے تو جوان میرا ساتھ دینا جسے عباس کتا کہہ دے. اگر کسی کے چہرے پہ ہلکی سی پریشانی آ گئی ہے کہ یہ لفظ عباس نے کہا تھا کہ نہیں کہا تھا, کیا تم نے خندق میں محمد کی آواز نہیں سنی؟ فرمایا کون ہے جو اس کتے کی آواز بند کرے؟ یہ عباس کی زبان میں لہجہ محمد تھا. اس وقت مصطفیٰ نے کہا تھا من لحاظ الکرم, کون ہے جو اس کتے کو جواب دے؟ یا رسول اللہ تو خود کے عظیم کمال ہے, تو نے پتھر کھائے گالی نہیں دی, اذیتیں برداشت کی گالی نہیں دی, کانٹے برداشت کیے گالی نہیں دی, تو نے پتھر مارتا گالی نہ دیتا, اذیت دیتا گالی نہ دیتا. اس نے میرے دروازے پہ گستاخی کی ہے اور میں دنیا کو بتا رہا ہوں جو ہمارے دروازے پہ گستاخی کرے گا کالمی کو مصطفیٰ نے کیا کہا تھا جو ہمارے دروازے میں جب بھی کرے جہاں بھی کرے قرآن کہتا ہے کہ ہم مسلمانوں کے گستاخ ہیں. جسے مصطفیٰ حیوان کرے میں اسے انسان کیسے کروں؟ انہوں نے ریڈیو پاکستان میں جملہ کہا تھا, وہ جملہ آج میرے کانوں میں گونج رہا ہے. انہوں نے ریڈیو پاکستان میں شام غریبہ کی مجلس پڑھتے ہوئے کہا تھا کربلا میں 9 لاکھ حیوانوں میں ایک مرتج اسلامی انسان بھی تھا. کربلا میں 9 لاکھ حیوانوں میں کیا کہہ رہے ہیں لأنهم كلاب النار. یہ روز عباس کا لہجہ سنو, لہجہ سنو کیسے شجرے کھول رہا ہے عباس. حضرت عباس کہتے ہیں لأنهم كلاب النار, یہ کلام النار ہے. اگلی صدر خیمہ رہا ہے, جملے اسی خیمے میں عباس نے اسی خیمے میں 1400 سال کے بعد ایک نازی کا نوکر پڑے خدا لأنهم كلاب النار, یہ تو سب کی کتے ہیں. وفراش الاسار, یہ سارے گناہوں کے پیدا کرتا ہے. آسان کرو, یہ سارے گناہ زادے ہیں. اب یہ علماء بیٹھے ہیں, ان سے علیحدگی میں پوچھ لینا فراش الآثار کسے کہتے ہیں. یہ کہنے کے بعد حضرت عباس نے 9 لاکھ کا تعارف کروانے کے بعد حسین کے صحابہ نے کہا تم لبن بریہ بخلاصت الخلیلہ, تم تو اللہ کے چنے ہوئے لوگ. اس کا مطلب ہے کہ حسین کے صحاب حسین نے نہیں چنے. حضرت عباس کہہ رہے تمہیں اللہ نے چنا ہے, اور اللہ کہہ رہے ان اللہ اصطفى آدم و نوح, میں آدم چنتا ہوں, میں نوح چنتا ہوں. اور عباس کہہ رہا جس نے آدم اور نوح کو چنا تھا اسی نے حسین کے صحاب چنے ہیں. یہی وجہ ہے
کہ جسے اللہ چنے وہ رضی اللہ نہیں ہوتے. شب عاشور الستم تعرفونی تمہیں سے جو جانتا ہے وہ مجھے جان لے. انا حیبۃ الجبار. حضرت امام صاحب اپنا تعارف کروانے لگے. پہلے ان کا تعارف کروایا کہ وہ کون ہے, پھر 2 جملوں میں حسین کے صحابہ کا تعارف کروایا, پھر اب اپنا تعارف کروایا. الستم تعرفونی, جو جانتا ہے وہ مجھے جان لے. انا حیبۃ الجبار وانا طلبۃ القرآن وانا سیف صاحب ذوالفقار. دیکھو حسین کے صاحب میری طرف, میں جبار کی حیبت ہوں. اب جو اہل سبحان ہے, جو اہل ہند ہے, اب تم نے ہاتھ اٹھانا, کیونکہ میرے سامنے پاکستان کا, پنجاب کا دیگر صوبوں کا مشورہ. تم تو اہل ہند, تم تو اہل سبحان ہو. انا طلبۃ القرار, میں قرار کی طلب ہوں. عباس اس کی طلب ہے جو مصطفیٰ کی طلب ہے. انا حیبۃ الجبار وانا طلبۃ القرار, میں قرار کی طلب ہوں. شد بھائی, انا سیف صاحب ذوالفقار, اور میں صاحب ذوالفقار کی تلوار ہوں. لولا اذن الامام لعجل اصحاب السیف والسماء تبصی. عباس کہتے خدا کی قسم, اگر میرے مولا حسین کا اسم مل جائے میں انگلیوں کو تلوار بناؤں. میں آسمان کو ڈھال بناؤں. یہ استعارہ عباس نے پہلی دفعہ استعمال نہیں کیا, انگلیوں کو تلوار. علی کے جھولے کے قریب آدمی نظر میں چلے, جو مولا علی کی قبر کے قریب وہ جگہ پڑی ہے, آدمی نظر میں جا کے علماء سے طلبہ نظر سے پوچھ لینا. جب آیا تھا کوئی اور اس نے آ کے علی کی قبر میں کہا کاش میں تیری زندگی میں ہوتا, میں دیکھتا کہ تم مجھ سے کیسے لڑتا ہے. یہ کاش کہہ کے جانے لگا, اسے پتہ ہی نہیں علی کی قبر میں کاش ہے ہی نہیں. حسرت تو علی دشمن کو بھی نہیں کرنے دیتا. یہ قبر سے 2 انگلیاں اٹھا, 2 برابر حصوں میں تقسیم کر کے بنا. عباس کہہ رہے ہیں اگر میرے مولا کا اجازت مل جائے میں انگلیوں کو تلوار بناؤں, آسمان کو ڈھال. خطبہ بڑا طویل ہے, بس جہاں تک حضرت عباس پہنچے تھے یا حسین کے اصحاب میں سے ایک نے باہر کی طرف دیکھا, دوڑ کے باہر گیا, واپس آیا. یا فضل عباس آپ خطبہ دے رہے تھے, یا میں نے دیکھا کہ خیام میں حسینی میں خندق کو پار کرتا ہوا لشکر یزید میں سے کوئی آیا تھا. حضرت عباس خطبہ کہیں پہ روکا اور یہی خطبہ آگے چلا کہ جیسے ہی یہ خبر واحد ملی عباس بغیر زین کے گھوڑے پہ آئے. عباس نے اپنے گھوڑے کو ایک لگائی, خندق پہ جا کے عباس نے اپنے گھوڑے کو روکا. 9 لاکھ کی طرف دیکھا, بات سنو تم شب ہجرت بیت النور کی تلاشی لینے آئے تھے, یاد رکھنا اس رات علی سو رہا تھا. خدا شب ہجرت سو رہا تھا, آج میری
ہوتی ہے۔ زندگی باقی ملاقات ایک بے وطن نے کئی وطن کے لوگوں کو ملا دیا۔ ہم میں سے ہر کوئی علیحدہ وطن سے آیا، لیکن بے وطن کے شہر سب کا وطن اللہ میرے بھائی سب کو صحت والی زندگی دی، اللہ ان کو سلامت رکھے۔ یہ اربعین میں حسین کے مہمانوں کے رونے کا اہتمام کرتے ہیں۔ زمن بھائی حرم میں جاتے ہیں، حرم کی انتظامیہ سے کہتے ہیں ہمیں مجلس کی اجازت ہے، کوئی نے خوش ہو کے اجازت دے دیتے۔ زمن بھائی میں اقتداروں کی طرف سے شکریہ ادا کرتا ہوں، آپ نے ہمارے رونے کی اجازت دے دی۔ اس کربلا میں ایک بہن نے رونے کی اجازت مانگی۔ یہ 1400 سال کے بعد یہ زینب کی کنیزیں آئی ہیں خیمہ گاہ، ان کے گزرنے کا رستہ بھی رہ گیا، ان کے جانے کا رستہ بھی رہ گیا۔ مجلس تمام ہوگی، منبر سے اعلان ہوگی، پہلے مستورات کو گزرنے دو۔ اے میری بیٹیوں، میں بھائی بن کے بیٹا بن کے کہہ رہا ہوں، 1400 سال کے بعد آئی ہو، خیمہ گاہ سے چادر پہن کے نہ ہوئی، شاہ سے 10 محرم کو ایک بہن بغیر برقعے کے روتی ہوئی بھائی کی لاش پہ آئی۔ جس دن کے لیے آئے تھے وہ گزر گئے، اب ہے تمہاری واپسی کی دن۔ کسی کی بہن انتظار کر رہی ہے، کسی کی بیٹی انتظار کر رہی ہے، کسی کا باپ راہ دیکھ رہا ہے، کسی کا بیٹا ماں کا انتظار کر رہا ہے۔ حسین نے یہ خیمے بہنوں کے لیے بنوائے تھے۔ جہاں سے 11 محرم کو حسین کی بیٹیاں گئی، ایک دفعہ کربلا سے جاتے ہوئے قبر حسین کی طرف منہ کر کے پوچھنا، مولا ہم تو واپس جا رہے ہیں، تیری سکینہ واپس نہیں آئی۔ سو گئی شام، سو گئی شام میں حسین کی بیٹی۔ بس میں جملے پڑھ رہا ہوں۔ عباس جاگتے رہے، زینب سوتی۔ پھر ایسا ہوا کہ عباس سو گئے، خیمہ گاہ
جاگنے میں کتنا فرق تھا. عباس جاگ کے حسین کا پہرا دیتے رہے, زینب جاگ کے سکینہ کا پہرا دیتے رہے. خیمہ گائے منتظر بھائی, میرا جگر کانپ رہا ہے کہ میں اگلا جملہ کیسے پڑھوں. عباس حسین کی محبت میں جاگے تھے. اگلی صدر سے پہلے دل کا مریض ایک لمبے کے لیے آنکھیں بند کرنا. حسین کی مرضی سے آواز جاگے تھے. زینب کو نیزوں کی ہڈیاں لگائے. جب آگے کیا صرف زینب جاگی؟ سکینہ بھی جاگی, رباب بھی جاگی. جس کے گھر میں بیٹی ہے, میں نے کہوں گا ہاتھ کھڑے کرو, جس کی ہے مجھے تیرا رونا بتا دے کہ اب کوئی بیٹی والا رونا. 4 سال کی بچی کو باپ بیٹوں سے زیادہ بچیوں سے بہن 4 سال کی اور بھائی بڑا ہو. رسول بھائی اللہ کی بلاتر صاحب کے درجات بلند فرمائے. ہم نے ان بزرگوں کی جوتیاں سیدھی, بھائی جوان ہو, بیٹی 4 سال کی, 4 سال کی بہن کی وجہ وہ بھائی بڑا ہونا باپ سے زیادہ فرمائش بڑے بھائی سے کرتے. بھائی کو چھوٹی بہن سے بڑا پیار, چھوٹی بہن چھوٹی سی مصیبت بھائی کو بتا, بھائی کو موت نظر آنی شروع ہو جاتی. سکینہ نے سجاد سے ایک درد بتایا, میں خیمہ گاہ میں درد پڑنے لگا. کوشش کرنا رونے کی آواز حسین کی قبر تک چلی. حسین کو پتہ چل جائے کہ 1400 سال کے بعد کسی کو میری بیٹی کا درد ہوا. 4 سال کی سکینہ شام کا زندان سجاد کا ہاتھ پکڑ کے رو کے سجاد ایک درد بتاؤں. آواز ہے بول سکینہ, رو کے اب مجھے نظر نہیں آتا, میری آنکھوں کی بینائی چلی گئی, انہوں نے اتنے تماچے مارے. سجاد میری آنکھیں پھٹ گئی ہیں. 4 سال کی عمر میں دیواروں کے سہارے لے کے چلتی تھی. حوصلہ حوصلہ حوصلہ. الوداعی پرسہ, یہ الوداعی پرسہ. میں چاہتا ہوں کہ خیمہ گاہ میں ہر آواز چیخوں میں بدلے. یہ خیمہ روتے ہوئے چھوڑنا, چیختے ہوئے اس خیموں سے نکلنا. اس خیموں سے زینب چیختی ہوئی نکلنا.
یہ کہتا ہے خیام کو آگ لگی، میں ٹیلے پہ دیکھ رہا تھا، اہل بیت کے گھر سے بچے ایسے نکلے جیسے تسبیح کا دھاگا ٹوٹے تو دانے بکھرتے، ہر بچہ مقتل میں اپنے وارث کی لاش ڈھونڈ رہا تھا، ہر بیوی اپنی اپنی لاش بچ رہی، کوئی بیٹے کی لاش ڈھونڈ رہی تھی، کوئی شوہر کی لاش ڈھونڈ رہی تھی، کوئی اپنے باپ کی لاش ڈھونڈ رہی تھی۔ حمید کہتا میں ٹیلے پہ بیٹھا منظر دیکھ رہا تھا، یا اچانک میری نظر چلے ہوئے خیمے میں گئی۔ حمید کہتا میرا جگر پھٹ گیا، ایک بچی کے کرتے کو آگ لگی ہوئی، اس نے دونوں ہاتھ چہرے پہ رکھے ہوئے، حمید کہتا میں ٹیلے سے اترا، میں نے کہا آگ بجھاؤ، میں قریب گیا سہم گیا، کہتی قریب لانا میں حسین کی بیٹی، حمید کہتا میں ڈر گیا، میں دور کھڑا ہوں، میں نے کہا حسین کی بیٹی، میں ظلم کے ارادے سے نہیں آیا، بچی آگ بجھانے آیا، رومی کے دل ہمیں آگ کچھ نہیں کہتی، تو ایک نیکی کر دے، کہتا میں نے کہا پانی پی لو، کہتی نہیں، باپ کی لاش پہ چھوڑو، کہتی نہیں، مدینے جانا ہے، نہیں، کیا کروں، فرات کہاں ہے، مجھے فرات میں چھیڑا، وہاں میرا چچا عباس ہے، میں اس سے جا کے پوچھوں، اب بتا سکینہ کہاں جائے، اب بتا، ایک منٹ اور ایک منٹ اور ایک منٹ اور بی بی زینب، اے حسین کی بہن، تیرے نوکر کرسی دینے آئے۔ حمید کہتا میں ابھی بچی سے گفتگو کر رہا تھا، یا مجھے دور سے کچھ گھوڑا سوار آتے دکھائی، حمید کہتا میں دوبارہ ٹیلے پہ چلا گیا، میں نے چاہتے ہوئے بچی چھپ جا، یا ماں کے پاس چلی جا، یا بھائی کے پاس چلی جا، وہ کہتی نہیں، مجھے فرات میں پہنچو، میں فرات میں چلی جاؤں، کسی طرح مجھے فرات میں پہنچا۔ حمید کہتا میں ادھر مڑ گیا، بچی ادھر چلی گئی، حمید کہتا میں نے چاہتے ہوئے بچی کو دیکھا، میں نے دل سے دعا کی اس بچی تک کوئی غیر نہ پہنچے، یہ بچی خیر سے اپنے چچا کی لاش میں چل گئی۔ حمید کہتا میں نے پیچھے مڑ کے دیکھا، 5 گھوڑے سوار اس بچی کے قریب آئے،